بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو غرور، تکبر، انا پرستی میں بھرے ہوں گے۔ جب بھی آپ ان سے ملیں گے یا وہ آپ سے ملیں گے، جب بھی آپ ان سے کوئی بات کہیں گے یا وہ آپ سے کوئی بات کہیں گے، تو وہ تقریباً ہر بات میں یہی کہتے ہوں گے، ہر بات میں یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم ہیں، جی ہاں، ہم سے سب کچھ ممکن ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم جب جہاں جیسے چاہیں کر دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم سے سبھی کچھ ممکن ہے، وہ کہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہم ہمیشہ سے ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین معظم، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ سامعین معظم، جو باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں ان کو پورا سنیے گا۔ پورا سننے کے بعد آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، ورنہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ڈس لائک کر دیں۔ سامعین معظم، آئیں تاریخ دہرائیں، آئیں تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ جزیزی فوج کا سپہ سالار حر، جزیزی فوج کا سپہ سالار حر اپنی فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے آگے ہے، مقابلہ ہو رہا ہے نواسہ رسول سے۔ نواسہ رسول فرماتے ہیں تو حر ہے۔ اتنا تو کہنا تھا کہ حر کی کایا پلٹ گئی، حر کا پاسا پلٹ گیا، حر کی تقدیر بدل گئی، اور پھر حر نہ رہا، پھر حضرت حر بن گیا، پھر حر اسی فوج سے آن ہی آن میں پلٹا، اور پھر حق سچ کے قافلے کے ساتھ، حسینی قافلے کے ساتھ آ ملا۔ پہلے یزیدی قافلے میں تھا، پھر حسینی قافلے میں آ ملا۔ پھر کیا ہوا؟ شجاع بہادری کے ساتھ حضرت حر لڑے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سامعین معظم، سوچیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سے سب کچھ ممکن ہے۔ سامعین معظم، جزیزی فوج میں کتنے لوگ تھے؟ وہ چاہتے تو روک لیتے، کیوں نہیں روک پائے؟ کیونکہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا روکنا، اس لیے وہ نہیں روک سکے، وہ ناکام ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم سے سب کچھ ممکن ہے، وہ ڈھیر ہو گئے اور حر جیت گئے، یہاں تک کہ شہادت کا مرتبہ پایا۔ سامعین معظم، سوچیں، ایک طرف حافظ قرآن ہو اور دوسری طرف ایسا پڑھا ہوا ہو جو حافظ قرآن نہ ہو، قرآن تو جانتا ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو، لیکن اس نے حفظ نہ کیا ہو، تو کس کا مرتبہ بلند ہوگا؟ یقیناً آپ کہہ اٹھیں گے حافظ قرآن کا مرتبہ بلند ہے۔ اور پھر حافظ قرآن ہو اور جہاد کا دھنی ہو تو کس کا مرتبہ بلند ہوگا؟ یقیناً آپ کہیں گے حافظ قرآن بھی ہے، جہاد کا دھنی بھی ہے، تو عام آدمی کے مقابلے میں اس کا رتبہ بلند ہے۔
سمین مظم حجاج بن یوسف حافظ قرآن بھی تھا، جہاد کا دھنی بھی تھا، کئی علاقے اس کے دور میں فتح بھی ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حجاج بن یوسف وہ شخص تھا جس نے قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگوائے، زیر زبر لگوائیں، تاکہ آنے والے وقت میں دیگر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ قرآن مجید کی تلاوت آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن کیا ہوا حجاج بن یوسف کے ساتھ؟ حجاج بن یوسف تاریخ کا ظالم ترین شخص کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ کئی لاکھ قتل ہوئے، وہ سب کے سب حجاج بن یوسف نے کروائے۔ سامعین معظم، یہاں تک کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حجاج کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، اس کے پیٹ میں اتنے کیڑے پڑ گئے، ایک طبیب آیا، اس نے حجاج کا علاج شروع کیا، اس کے پیٹ سے کیڑے نکالے، ایک ڈوری کی مدد سے اس نے کیڑے نکالے، اس نے ڈوری پر ایک گوشت کا ٹکڑا لگایا اور اس کے پیٹ میں ڈال دیا منہ کے ذریعے، پھر جب کھینچا تو تاریخ بتلاتی ہے جب اس نے ڈوری کو کھینچا تو اس کے ساتھ وہ ٹکڑا باہر آ گیا، تو پھر کیا ہوا، اس کے ٹکڑے پر بڑے عجیب و قسم کے کیڑے چپٹے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ کئی میل تک بدبو پھیل گئی، لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حجاج نے کہا، اے حکیم، تو کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ تو نے تو میرا علاج کرنا ہے۔ حکیم نے کہا، نہیں، تیری بیماری جو ہے نا، دنیاوی بیماری نہیں ہے، زمینی بیماری نہیں ہے، تیری بیماری آسمانی بیماری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کو چھوڑ کر چل دیا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، کہتے ہیں۔ اب غور کریں کہ کہاں حافظ قرآن، قاری، جہاد کا دھنی، جب ظلم پر اتر آیا تو سب کچھ فنا ہو گیا۔ نہ جانے اللہ عز و جل اس پر کیوں ناراض ہو گیا کہ اس کو ظلم میں مبتلا کر دیا، ورنہ کہاں جہاد کا دھنی، حافظ قرآن، قرآن پر اعراب لگانے والا، شجاعت بہادری کی مثال، کئی علاقے فتح کروانے والا۔ سامعین معظم، آئیں پھر طریق کو دہراتے ہیں، فرشتوں کا سردار، اعلیٰ مرتبہ پانے والا، اعزازات پانے والا۔ سامعین معظم، غور کریں، دنیا کا سردار، رئیس، امیر، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر یا کوئی اور اعلیٰ عہدے رکھنے والا اپنے سے کم تر کو کوئی عہدہ دے دے، کوئی وزارت دے دے، کوئی صدارت دے دے، کوئی کرسی دے دے، کوئی کچھ دے دے، کوئی تمغہ دے دے، تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ وہ ناچتا پھرتا ہے، میڈیا والے بار بار آتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں، تجھے یہ دے دیا گیا، تجھے کس صلے میں دے دیا گیا، تو نے کیا کیا تھا؟ وہ بھی خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، بار بار بتلاتا ہے۔ فرشتوں کا سردار، اللہ عز و جل کا حکم نہ ماننے پر ابلیس ٹھہرا، شیطان ٹھہرا، لعین ٹھہرا۔ سامعین معظم، دیکھ لیا آپ نے
غرور کرنے والوں کا انجام، تکبر کرنے والوں کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اس ہستی کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا جس نے اپنی انا کو مٹا دیا، انا کو قربان کر دیا، حضرت حر کہلائے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ نے ان کو بھی دیکھ لیا کہ ظالم جابر کہلائے والا شخص حجاج بن گیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فرشتوں کا سردار شیطان ابلیس لعین بن گیا۔ سامعین معظم، دعا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ عز و جل ہمیں تکبر، غرور، انا پرستی سے بچائے۔ جب یہ بیماریاں کسی کو لگ جاتی ہیں، کسی میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ میں کرتا ہوا اپنی میں مارا جاتا ہے، اور پھر وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ سامعین معظم، انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔